بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی معنویۃ و لفظیۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مضاف الیہ بتقدیر حرف الجر کی قسمیں بیان فرمائی ہے، تقسیم کی ہے کہ وہ مضاف الیہ جہاں پر حرف جر مقدر ہوتا ہے، یہ وضاحت اور یہ اختلاف آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ تو ماتن کے نزدیک اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ دونوں میں حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ تو جہاں پر حرف جر مقدر ہوتا ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک کو معنویہ بولتے ہیں، دوسرے کو لفظیہ۔ معنویہ اور لفظیہ کے لفظ سے ہی واضح ہے کہ ایک کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق لفظوں کے ساتھ ہے۔ تو فرماتے ہیں وہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ اضافت جو حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہو۔ تو آئیے اضافت بتقدیر حرف الجر، یعنی اضافت حرف جر کی تقدیر کے ساتھ معنویۃ۔ معنوی کا مطلب کیا ہے؟ ای منصوب الی المعنی، یا نسبت ہے، یعنی وہ اضافت جو کہ منصوب ہو کس کی طرف ہو؟ معنی کی طرف۔ معنی کی طرف نسبت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ والی جو اضافت ہوتی ہے یہ معنوی فائدہ دیتا ہے۔ معنوی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ بن جاتا ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ یہ معنوی چیز ہے، یہ لفظی اس کا کوئی جو ہے وہ اثر اس میں نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں لأنها تفید معنی فی المضاف تعریفا او تخصیصا، اس لیے کہ یہ مضاف میں تعریف یا تخصیص کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس اضافت کو ہم کیا بولیں گے؟ اضافت معنویہ۔ دوسری صورت ہے لفظیہ۔ لفظیہ کا مطلب یا نسبت ہے، ای منصوبۃ الی اللفظ فقط دون المعنی، یعنی وہ اضافت جو کہ منصوب ہے صرف اور صرف لفظ کی طرف نہ کہ معنی کی طرف، لعدم سرایتھا الیہ، معنی کی طرف اس کے سرایت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس میں معنوی طور پر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کہ جی مضاف اضافت لفظیہ میں معرفہ بنتا ہو یا نکرہ جو ہے وہ مخصصہ بن جاتا ہو، ایسی بات اس میں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ صرف لفظوں میں ہوتا ہے، معنی کی طرف اس کی سرایت نہیں ہوتی۔ تو یہ دو قسمیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ آگے ہر ایک کی وضاحت ذکر کر رہے ہیں کہ اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ کی کیا وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فالمعنویۃ ان یکون المضاف غیر صفت مضافۃ الی معمولھا، معنوی یہ ہے کہ جی مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ معمول سے مراد اس کا فاعل ہے یا پھر اس کے لیے مفعول ہے، مفعول بہ ہے۔ تو اضافت معنویہ کی کیا تعریف ہو گئی؟ اضافت معنویہ سے مراد ایسا جو ہے وہ جس میں مضاف ہو اس میں غیر صیغہ صفت ہو، ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اب اس کی دو شقیں نکلیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مضاف ہونے والا کلمہ وہ صیغہ صفت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ غیر صفت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت تو ہے لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں۔ تو اضافت معنویہ میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف۔ اب اس کی دو صورتیں، یا تو مضاف ہونے والے کلمہ سرے سے صیغہ صفت ہی نہیں، جیسے غلام زید، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جی وہ صیغہ صفت تو ہے لیکن آگے جس کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے مضاف الیہ، نہ تو یہ اس صیغہ صفت کا فاعل ہے نہ ہی اس کے لیے مفعول بھی ہے، جیسے اس کی بھی آگے مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ فالمعنویہ تو یہ مبتدا ہے، ان یکون المضاف غیر صفت، یہ اس کی خبر کی جگہ ہے لیکن اس کا خبر بننا ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر علامتھا نکالا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان یکون کے لیے جو مبتدا ہے وہ معنویہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ علامتھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علامت اس کی یہ ہے ان یکون المضاف غیر صفت، کہ مضاف کیا ہو؟ غیر صفت ہو، اس میں یعنی اس اضافت میں کیا ہوتا ہے؟ غیر صفت۔ صفت سے کیا مراد ہے؟ کہ اسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہ، صفت سے مراد کیا ہے کہ جی وہ سم فاعل بھی نہیں ہے، سم مفعول کا صیغہ بھی نہیں ہے اور صفت مشبہ کا صیغہ بھی نہیں ہے، تو یہ صفت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے صفت کی جو ہے وہ تعریف کی ذکر کی ہے وصف کی شکل میں کہ مضافۃ الی معمولھا، ایسا صیغہ صفت جو کہ مضاف ہو اپنے
معمول کی طرف۔ معمول سے کیا مراد ہے؟ ای فاعلھا او مفعولھا قبل الاضافتی، معمول سے مراد اس کا فاعل یا اس کا مفعول ہے لیکن اضافت سے پہلے۔ جب مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا کہ حقیقی طور پر یہ اس کا جو جر ہے وہ حرف جر کی وجہ سے ہے، لیکن وہ مقدر ہوتا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی وہ مضاف اس سے پہلے ہوتا ہے، وہی اس کا عامل سمجھا جاتا ہے لفظی اعتبار سے۔ لہٰذا جب مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہو جاتی ہے تو ہر مضاف الیہ اپنے مضاف کا معمول ہوتا ہے، جو مضاف ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے اور اس کا مضاف الیہ اس کا، تو ہر صورت ہی ایسی ہے کہ جہاں پر مضاف وہ عامل ہے اور اس کا مضاف الیہ اس کا کیا ہے؟ معمول ہے۔ یہاں پر یہ والا عامل اور معمول مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ایسا ہے کہ جی جو اس کا فاعل بن رہا ہو یا اس کا مفعول بن رہا ہو، اور یہ اس کا فاعل یا مفعول بننا اضافت کی وجہ سے نہ ہو، اضافت کے بعد نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ اضافت سے پہلے ہی وہ اس کا فاعل ہو یا اس کا کیا ہو؟ مفعول ہو، یہ مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں الی مضافۃ الی معمولھا، ایسا صیغہ صفت جو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یعنی فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، قبل الاضافتی، جو کہ اس کا معمول ہے کیا؟ اضافت سے پہلے۔ اب آگے اضافت معنویہ کی صورت ذکر کی ہے کہ جی تعریف تو یہ ہوگی کہ جی وہاں پر مضاف صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، لہذا اضافت معنویہ کی اب دو صورتیں بن جائیں گی۔ نمبر ایک، سواء لم یکن صفتاً، اب برابر ہے کہ وہ مضاف ہونے والا کلمہ صفت ہی نہ ہو، جیسے غلام و زیدن، اس میں غلام صیغہ صفت ہو، نہ تو اسم فاعل ہے، نہ اسم مفعول ہے، نہ صفتی مشبہ ہے۔ او کان صفتاً، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مضاف ہونے والا کلمہ صفت تو ہے لیکن غیر مضافۃ الی معمولھا، لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہونے والا نہیں ہے، جیسے بل الی غیرہ، بلکہ اس کے علاوہ اب معمولات میں مفعول فی بھی ہے لیکن وہ فاعل یا مفعول بھی ہی نہیں، تو فاعل یا مفعول بھی ہی ہونا چاہیے، جیسے مسارع مصر، مسارع کس کو بولتے ہیں؟ پہلوان کو بولتے ہیں، تو مصر کا پہلوان، ظاہر ہے یہ مصر اس کے لیے موضع ہے، اس کے لیے ظرف ہے، یہ نہ تو اس کا فاعل ہے مصر، نہ ہی اس کے لیے مفعول۔ اسی طرح کریم البلد، شہر کا کریم آدمی، شہر کا شریف آدمی، معزز آدمی، تو یہ معزز، یہ البلد جو ہے کریم کے لیے نہ تو فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے، بلکہ اس کے لیے محض کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، لہٰذا یہ جو ہے یہ اس کی مثالیں ہو جائیں گی، لہٰذا احتراز ہو جائے گا ان تمام صورتوں سے جہاں پر وہ مضاف ہونے والا کلمہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب و زید اور حسن الوجہ، اس میں ضارب و زید، ضارب یہ مضاف ہے زید کی طرف اور حسن یہ مضاف ہے کس کی طرف ہو؟ الوجہ کی طرف، اور یہ اس کا فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ ضارب و زیدن میں ضارب زید اس کا مفعول بھی ہی ہے، ضارب و زید، زید کو مارنے والا، ضارب و زید کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ زید کو، ہوا ضارب و زیدن، وہ زید کا مارنے والا، تو ضارب میں فاعل ضمیر ہے اور یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے، اور حسن الوجہ میں یہ فاعل کی جگہ پر جو ہے وہ ہے کہ حسن وجہہ کے معنی میں یہ ہے، کس کے معنی میں؟ حسن وجہہ کے معنی میں، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ تو اضافت معنویہ کی کیا تعریف ہوگی؟ پھر سے پڑھتے ہیں۔ اضافت معنویہ سے مراد وہ اضافت ہے جس میں مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف ہو مضاف ہو، لہٰذا اس کی پھر دو صورتیں ہو جائیں گی، مضاف ہونے والا کلمہ صیغہ صفت ہی نہیں ہے، یا پھر صیغہ صفت تو ہے لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو نہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اضافت معنویہ کی مزید آگے تقسیم کی ہے، ابھی تک تو اضافت بتقدیر حرف الجر کی ہو گئی نا تقسیم، اب آگے اضافت معنویہ کی اپنی تقسیم ہے، تو فرماتے ہیں کہ بحکم الاستقراء، آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو استقرائی، استقرائی ہے، عقلی ہے۔ استقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی تتبع کیا، تلاش کیا، ہاں عربی کلام میں غور و فکر کیا، غور و فکر سے، تلاش سے، مطالعے سے جو صورتیں ہماری وسعت مطالعہ کی حد تک ہمیں نظر آئی ہیں وہ یہ ہیں، ہم نے جہاں تک پڑھا ہے وہ ہمیں اتنی ہی چیزیں ملی ہیں کہ اضافت یہ معنویہ کی تین قسمیں ہیں، باقی عقلی اعتبار سے ایسے
نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس کی صورتیں اور بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ استقراء کے اعتبار سے تو فرماتے ہیں وہیہ ای الاضافۃ المعنویۃ بحکم الاستقراء، استقراء کے حکم سے یہ اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیسے؟ اما بمعنی اللامی و اما بمعنی من و اما بمعنی فی، 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 اضافت معنویہ بمعنی لام، اضافت معنویہ بمعنی من، اور اضافت معنویہ بمعنی فی۔ تو ان کو جو ہے وہ اضافت بھی جو ہے اضافتی ظرفیہ، اضافتی معنویہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، اضافتی ظرفیہ، اضافتی بیانیہ اور اضافتی تخصیص بھی اس کو کہہ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ اب کہاں پر کون کون سی قسم مراد ہوگی؟ کہاں پر من نکالنا ہے، کہاں پر جو ہے وہ لام نکالنا ہے، کہاں پر فی نکالنا ہے، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ جی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مضاف الیہ ہے یہ مضاف کے لیے ظرف ہے یا جنس ہے یا دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ مضاف الیہ کس کے لیے؟ مضاف کے لیے یا تو ظرف ہوگا یا پھر اس کا لیے جنس ہوگا، یا پھر ایسی صورت ہوگی کہ نہ ظرف ہے اور نہ ہی اس کے لیے۔ ظرف کا کیا مطلب ہے؟ ظرف کا مطلب ظرف اور مظروف، ٹھیک ہے، کہ جو کسی کے لیے جو ہے جگہ یا وقت پر دلالت کریے اس کا ضرب ہے۔ جیسے ضرب الیوم ہو گیا، جیسے کیا ہے؟ ضرب الیوم، آج کے دن کا مارنا، تو یہ مارنے کے لیے وقت الیوم ہے، چونکہ اس وقت میں ضرب والا کام ہوا ہے تو یہ اس کے لیے ظرف ہے، تو ایسے ہو ظرف۔ دوسرا ہے جنس، جنس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جنس کسی چیز کے لیے مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس ہو، مطلب یہ ہے کہ اس مضاف الیہ کا اطلاق یہ مضاف پر بھی ہوتا ہو اور مضاف الیہ کے علاوہ اس کے غیر پر بھی ہوتا ہو۔ جنس ہونے سے کیا مراد ہے؟ مضاف الیہ مضاف کا جنس ہو کہ اس مضاف الیہ کا اطلاق مضاف پر بھی ہو رہا ہے اور مضاف الیہ کے علاوہ پر بھی ہو رہا ہے، تو یہ جنس ہے۔ تو یہ 2 صورتیں ہو گئی، یا تو اضافت، یا تو جو ہے اس کے لیے ظرف ہے، مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے، یا اس کے لیے جنس ہے، یا کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اگر ظرف ہو تو یہ اضافت بمعنی فی ہے، اگر تو ظرف بنے تو یہ اضافت بمعنی فی ہے، اگر جنس ہو تو یہ اضافت بمعنی من ہے، اور اگر نہ ظرف ہے نہ جنس ہے تو یہ اضافت بمعنی اللام ہے۔ یہ ہے اس کی بنیادی طور پر وجہ حصر، آگے شارح نے اس کو اور انداز سے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا بِمَعنَى اما بمعنى اللام، یا تو یہ اضافتی معنوی کیا ہے؟ بمعنی اللام ہے، یا تو یہ اضافتی کیا ہے؟ بمعنی اللام ہے۔ کہاں پر؟ ما سے مراد آگے مضاف الیہ ہے، فی المضاف الیہ عدا جنس المضاف و ظرفہ، اس مضاف الیہ میں جہاں وہ مضاف کے جنس اور ظرف کے علاوہ ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ تو جنس ہے اور نہ ہی اس کے لیے ظرف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنس کی بھی آگے جو ہے اس کا مصداق ذکر کیا ہے، ترجمہ دیکھ لیں، اما بمعنی اللام، یا تو یہ اضافت معنوی بمعنی اللام ہے، فی ما اس مضاف الیہ میں، عدا جنس المضاف و ظرفہ جو مضاف کے جنس اور ظرف کے علاوہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کے جنس ہونے کا؟ الا یکون صادقا علی المضاف وغیرہ، یعنی وہ مضاف الیہ صادق نہ آ رہا ہو مضاف اور اس کے علاوہ پر، مضاف پر بھی صادق آئے مضاف الیہ کے علاوہ پر بھی صادق آئے تو یہ جنس ہے، مطلب یہاں پر وہ مضاف الیہ ایسا نہیں ہے۔ ولا ظرفا لہ، نہ ہی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ظرف ہے۔ اب دیکھیں مثال کیا دی ہے، غلام زید، کیا ہے؟ غلام زید، غلام زید میں جو زید ہے یہ غلام کے لیے جنس نہیں ہے۔ زید کا لفظ غلام کے لیے بول سکتے ہیں؟ نہیں، تو مطلب مضاف پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، مضاف الیہ کے علاوہ پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کے لیے جنس بھی نہیں ہے یہ زید غلام کے لیے، اور اس کے لیے ظرف بھی نہیں ہے۔ تو جب نہ جنس ہے نہ ظرف ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اضافت بمعنی اللام ہو جائے گا۔ فَإِنَّ زَيْدًا لَيْسَ جِنْسًا لِلْغُلَامِ، پس بے شک یہ جو زید ہے یہ غلام کے لیے جنس نہیں ہے، صادقاً علیہ، کہ یہ اس کے اوپر صادق آ رہا ہو، ایسا اس کے لیے جنس نہیں ہے، ولا ظرفہ، اور نہ ہی اس کے لیے ظرف ہے۔ فَإِضَافَةُ الْغُلَامِ إِلَيْهِ، لہذا غلام کی جو اضافت ہے اس کی طرف یہ کیسی ہے؟
بیمان لام، بیمانۂ لام ہے، ای غلام لزید ہو جائے گا۔ پوری عبارت کیسے ہو جائے گی؟ غلام لزید، پہلی صورت ہو جائے گی اضافت بیمان اللام۔ کہاں پر ہے اضافت بیمان اللام؟ جہاں پر مضاف الیہ مضاف کے لیے نہ جنس ہے اور نہ ہی ظرف۔ دوسری صورت ہے و اما بیمانہ من، من سے مراد یہاں پر بیانیہ ہے، من سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اضافت بیانیہ بھی اس کو بول لیتے ہیں۔ و اما بیمانہ من، اور یا تو یہ من بیانیہ کی معنی میں ہوگا، کہاں پر ہوگا؟ فی جنس المضاف، اس مقام میں جہاں پر مضاف الیہ مضاف کے لیے کیا ہو؟ جنس ہو، فی جنس المضاف مضاف کی جنس میں۔ جنس سے مراد کیا ہے؟ الصادق علیہ وعلی غیرہ، کہ وہ صادق آ رہا ہو وہ مضاف الیہ مضاف پر بھی اور اس کے غیر پر بھی۔ لیکن آگے اس کے لیے ایک شرط ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، صرف جنس ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں بشرط ان یکون المضاف ایضا صادقا علی غیر المضاف الیہ، کہ جو مضاف ہے اس کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اس کا اطلاق بھی مضاف الیہ کے غیر پر بھی ہوتا ہو، اس پر بھی ہوتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کیا ہوگی؟ عموم اور عام اور اخص مطلق جس کو بولتے ہیں، عموم اور خصوص من وجہ، یہ نسبت ہوگی دونوں کے درمیان میں، تو پھر یہ ایسی صورتحال ہو جائے گی۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، و اما بمعنی من البیانیہ، اور یا بمعنی یا من بیانیہ کی معنی میں ہوگی یہ اضافت فی جنس المضاف، مضاف کی جنس میں۔ جنس مضاف سے کیا مراد ہے؟ الصادق علیہ وعلی غیرہ، یعنی وہ مضاف الیہ جو صادق آنے والا ہو اس مضاف پر، وعلی غیرہ اور اس کے غیر پر بھی، بشرط، اس شرط کے ساتھ ان یکون، کہ یہ مضاف بھی صادق آ رہا ہو علی غیر المضاف الیہ، جیسے مضاف الیہ پر صادق آتا ہے ویسے مضاف الیہ کے غیر پر بھی جو ہے یہ صادق آ رہا، مطلب دونوں طرف سے یہی معاملہ، مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ کے غیر پر صادق آ رہا، اور اسی طرح مضاف کی بھی یہی ترتیب ہے۔ فیکون بینہما عموم و خصوص من وجہ، تو دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ و اما بمعنی فی، اور یا بمعنی فی ہوگا فی ظرف ہی، اس کے ظرف میں، اس کے لیے ظرف کیا مطلب ہے؟ یعنی جب مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف بن رہا ہو تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یہ فی محذوف ہوگا، ای ظرف المضافی، مضاف کے ظرف سے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو متن کے اندر خلاصہ ہو گیا، میں نے آپ کو 3 صورتیں بتا دی کہ جی مضاف الیہ کو دیکھنا ہے کہ وہ مضاف کے لیے جنس ہے یا ظرف ہے یا دونوں میں کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر جنس ہے تو کیا نکالیں گے؟ من نکالیں گے، اور اگر ظرف ہے تو فی نکالیں گے، اور اگر دونوں میں کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ لام نکالیں گے۔ آگے شارح نے اس کی جو ہے وہ مزید وضاحت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو نسبت ہیں، آپ لوگوں نسبتیں پڑھ چکے ہو، تباین کی نسبت ہے، تساوی کی نسبت ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یہ 4 طرح کی نسبتیں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان نسبت کون سی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تو تباین کی نسبت ہو، اگر تو دونوں کے درمیان کیا ہو؟ تباین کی نسبت ہو، تو دیکھنا یہ ہے کہ جی اس کے لیے ظرف ہے یا نہیں ہے۔ مضاف الیہ مضاف کے لیے کیا ہے؟ مباین ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جی یہ اس کے لیے ظرف ہے یا ظرف، اگر ظرف ہے تو پھر یہ فی کے معنی میں ہوگا، اگر ظرف نہیں ہے تو پھر لام کے معنی میں ہوگا۔ پہلی صورت کی سمجھ آ گئی کہ دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو پھر ظرف اور غیر ظرف کا فرق ہو جائے گا، ظرف کی شکل میں فی نکالیں گے، غیر ظرف کی شکل میں لام۔ پہلی صورت دیکھ لیں، والحاصل، اور حاصل یہ ہے ان المضاف الیہ، کہ یہ جو مضاف الیہ ہے اما مباین للمضاف، یا تو یہ مضاف کے لیے کیا ہے؟ مباین ہے، وحینئذ، اور اس وقت ان کان ظرفا لہ، یہ اس کے لیے اگر کیا ہو؟ ظرف ہو، فالاضافۃ بمعنی فی، تو اضافت فی کے معنی میں ہوگا، والا فہی بمعنی اللام، وگرنہ پھر وہ کیا ہوگا؟ لام کے معنی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، دونوں کے درمیان کیا ہو؟ تساوی، یعنی مضاف الیہ مضاف کے بالکل کیا ہے؟ مساوی ہے، نہ اس سے خاص ہے نہ اس سے عام ہے، دونوں کا معنی بالکل برابر ہے، دونوں ایک درجے میں ہے۔ تو لہٰذا اگر جیسے لیس اور اسد ہے، لیس کس کو بولتے ہیں؟
شیر کو، اسد بھی کس کو بولتے ہیں؟ شیر کو۔ لہٰذا صرف لفظی فرق ہے، معنوی اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں مساوات ہیں۔ لہٰذا یہ والی یا تو یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہو؟ مساوی ہو، یا پھر اس سے اعم مطلق ہو۔ عموم اور خصوص و مطلق جو ہے، عام مطلق اخص مطلق، اس میں پھر یہ دو شکلیں بن جاتی ہیں۔ مضاف الیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اعم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعم مطلق ہو، جیسے احد الیوم۔ الیوم تو مطلق ہے نا، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، اور احد کا لفظ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یوم الاحد، یوم الجمعہ، یوم السبت، یوم الاحد کس کے لیے آتا ہے؟ اتوار کے لیے۔ پھر تو یہ کیا ہے؟ امیر صاحب کا فیصلہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو احد الیوم، احد یہ کیا ہے؟ احد خاص ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عام ہو جائے گا۔ تو اگر مضاف الیہ یہ مساوی ہے یا پھر مضاف الیہ کیا ہے؟ اعم ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ فالاضافۃ علی التقدیرین ممتنعۃ، ان دونوں صورتوں میں اضافت ممتنع ہے۔ کون کون سی صورت ہے؟ مضاف الیہ مضاف کے مساوی ہے، یا مضاف الیہ اعم مطلق ہے اور اس کا جو مضاف ہے وہ اخص ہے۔ اس صورت میں اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس صورت میں اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب اضافت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ اضافت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تعریف حاصل کرنی ہے، تخصیص حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب دونوں برابر ہے تو آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر یہ ہے کہ جی آپ ایک عام چیز کو خاص کی طرف منسوب کر لے، تو چلو اب کتاب عام ہے، آپ نے اس کو امیر صاحب کی طرف منسوب کر لیا، تو اس کی وجہ سے یہ کتاب کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے امیر صاحب کو کتاب کی طرف منسوب کر لیا تو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے ہی ہے، اعم کو جو ہے وہ خاص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تعمیم میں تخصیص آ جاتی ہے، فائدہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ خاص کو ہی عام کی طرف اس کی نسبت کر لے تو ظاہر ہے خاص تو پہلے سے ہی خاص ہے، خاص تو پہلے سے ہی خاص ہے، عام کی طرف جا کر اس میں کون سا کوئی تخصیص یا تعریف کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس صورت میں اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں، پہلی صورت جہاں پر مضاف الیہ مضاف کے کیا ہو؟ مساوی ہو، دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، یہ والی صورت بھی ممتنع ہے اضافت میں۔ اور جہاں پر کیا ہو؟ مضاف الیہ اعم ہو، مطلق ہو، اس کا جو ہے مضاف سے وہ اخص ہو، تو اس صورت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی، احد الیوم ہے، لیس اسد ہے، ہاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اضافت بھی نہیں ہوگی۔ جی دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جی مضاف جو ہے مضاف الیہ اخص ہو، جیسے یوم الاحد ہے، اب یہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک عام چیز کو خاص کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس عام چیز میں بھی خصوصیت آ جاتی ہے۔ جیسے یوم الاحد ہے، یوم اور احد، الاحد یہ خاص ہے اور یوم عام ہے، علم یہ عام ہے، الفقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ خاص ہے، شجر الاراک جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، شجر عام ہے اور آگے پیلوں کا جو درخت ہے وہ خاص ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر یہ ہے۔ اگر بالفرض ایسی صورتحال ہو کہ مضاف الیہ وہ کیا ہے؟ اخص مطلق ہے مضاف سے، تو فرماتے ہیں کہ فالاضافۃ حینئذ بمعنی اللام، پھر کیا ہوگا؟ اضافت بمعنی لام کے ہوگا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی جو نسبت ہے عموم خصوص من وجہ، ٹھیک ہے، اگر یہ ہو وَإِمَّا أَخَصْ مِنْ وَجْهٍ، تو پھر اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کے لیے اصل ہے یا نہیں ہے۔ اصل سے مراد کیا ہے؟ جیسے خاتم ہے، خاتم کس کو بولتے ہیں؟ رنگ کو بولتے ہیں، انگوٹھی کو بولتے ہیں۔ اب وہ کس چیز سے بنا ہے؟ تو لوہا اس کے لیے اصل ہے، چاندی اس کے لیے اصل ہے، سونا اس کے لیے اصل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خاتم و فضۃ، کیا بولتے ہیں؟ خاتم و فضۃ۔ تو یہ جب عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ اصل کیا چیز ہے، مضاف اصل ہے یا پھر مضاف الیہ اصل ہے۔ تو پہلے صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر مضاف الیہ یہ اصل بن رہا ہو مضاف کے لیے تو پھر اضافت من کے معنی میں ہوگی،
پھر اضافت کیسی ہوگی؟ من کے معنی میں۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، اس کے برعکس ہونے کا کیا مطلب کہ جی مضاف اصل ہے اور مضاف الیہ جو ہے اس سے نکلی ہوئی چیز ہے، تو پھر بمعنی اللام ہوگی۔ پھر کیا ہوگی؟ بمعنی اللام۔ دیکھیں اس کی مثال لے کے، خاتم فضۃ، اضافت الخاتم الی فضۃ، خاتم فضۃ، فضہ اصل ہے نا، مضاف الیہ اصل ہوا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر من نکالیں گے۔ اور اگر آپ یوں کہہ دیں فضۃ خاتم، تو پھر مضاف اصل ہو جائے گا مضاف الیہ کے لیے، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ لام مقدر نکلے گا۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو نسبت بیان کی ہے۔ چلو اس کا ترجمہ دیکھ لوں، وَإِمَّا أَخَصْ مِنْ وَجْهٍ، یا اخص من وجہ ہوگا مضاف الیہ، فَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ أَصْلًا، پھر اگر کیا ہوگا؟ اگر مضاف الیہ اصل ہے مضاف کے لیے، فَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى من، اضافت من کے معنی میں ہے، وَإِلَّا فَهِيَ أَيْضًا بِمَعْنَى اللام، وگرنہ یہ بھی کیا ہوگا؟ لام کے معنی میں۔ فَإِضَافَةُ خَاتَمٍ إِلَى فِضَّةٍ، لہذا خاتم کی اضافت فضہ کی طرف کیا ہے؟ بیانیہ ہے، اور فضہ کی اضافت خاتم کی طرف بمعنی اللام ہے۔ کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے فضۃ خاتمک خیر من فضۃ خاتمی، یہاں پر مضاف اصل ہے، ایسے ہی ہے نا، مضاف کیا ہے؟ اصل ہے، اور مضاف الیہ یعنی خاتم وہ فضہ سے بنی ہوئی ایک چیز ہے، اس کی ایک فرع ہے، لہذا یہ کیسے ہوگی؟ بمعنی اللام کی صورت ہوگی۔ تو چار نسبتیں ہیں، تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ۔ اگر جو ہے وہ تباین ہو تو پھر وہاں پر ظرف اور غیر ظرف کا فرق ہو جائے گا، ایک فی ہے اور ایک لام ہے۔ اگر تساوی ہے وہاں بھی اضافت نہیں ہو سکتی، اگر مضاف الیہ عام ہو وہاں پر بھی اضافت نہیں ہو سکتی۔ اب صرف ایک صورت ہے کہ جی مضاف الیہ کیا ہو؟ اخص ہو، تو یہ عبارت ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے من وجہ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ اصل کا معاملہ اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کون سی چیز اصل ہے اور کون سی چیز فرع ہے۔ تو یہ اس طرح اس کی تقسیم ہے اضافت معنویہ کی، کہ تین قسمیں ہیں، من کے معنی میں، لام کے معنی میں اور فی کے معنی میں۔ کہاں پر کون سا حرف جر مقدر نکالیں گے اس کی وضاحت ہوگی۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اضافت بمعنی اللام ہے، اضافت بمعنی اللام کا مطلب یہ ہے کہ جی وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں وہ لام حرف جر مقدر ہے، ایسا ہی ہے۔ جب لام حرف جر مقدر کرتے ہیں تو پھر لام کا اظہار بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی مضاف اور مضاف الیہ بمعنی لام جو ہوتا ہے وہاں پر لام حرف جر کیا ہوتا ہے؟ بولو، مقدر ہوتا ہے۔ تو جو چیز مقدر ہوتی ہے اس کو ظاہر بھی کیا جا سکے، اور ظاہر کرے تو معنی میں کوئی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز آپ مقدر تو مانتے ہیں، پھر آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں اور ظاہر کر کے اس کا معنی خراب ہو جائے، تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جی وہ اس لفظ کو وہاں پر مقدر کرنا بھی ٹھیک ہو نہیں ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ جی کل رجل، کیا ہے؟ کل رجل۔ اب کل رجل کو دیکھ لو کہاں پر ہے یہ لفظ، کل رجل ہے، کل واحد ہے۔ کل رجل کا معنی کیا ہے؟ ہر آدمی۔ کل واحد کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک۔ اب یہاں پر یہ حرف جر لام کی تقدیر ہے، لام کو ظاہر کر کے پھر کہو کل لرجل، کل لواحد، اب مطلب کیا ہو جائے گا؟ سارے کا سارا ایک آدمی کا ہے۔ پہلے معنی تھا تمام افراد، کل رجل تمام لوگ، کل واحد ہر ایک، تمام افراد ہے۔ اب جب ہم نے لام کو ظاہر کیا تو لام کو ظاہر کرنے سے کیا معنی بنا؟ کل لواحد، کل لرجل، سارے کا سارا ایک آدمی کا ہے۔ تو یہ تو معنی الٹ ہو گیا، غلط ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ جی لام کی تقدیر بھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ لام کی تقدیر کا سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آتی کہ وہاں پر لام کا اظہار بھی صحیح ہوگا، لام کا اظہار بھی صحیح ہو، ایسی بات ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ محض تخصیص والی جو صورت ہے، محض تخصیص والی جو صورت ہے اس کا معنی وہ تقدیری طور پر پایا جا رہا ہے، لام کا اظہار وہاں پر وہ بھی صحیح ہو، یہ کوئی ضروری بات
نہیں ہے، لہٰذا یہ مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ وعلم، یہ بات بھی جان لو، انہ لا یلزم، کہ یہ بات لازم نہیں ہے، فیما ہوا بمعنی اللام، اس ترکیب میں جو بمعنی اللام ہو، انہ یصح ان یصح التصریح بہا، کہ لام کے ساتھ تصریح بھی کیا ہو، صحیح ہوگی، بل یکفی افادۃ الاختصاص، بلکہ یکفی ہے اختصاص کا فائدہ دینا، جو کہ لام کا مدلول ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ باقی لام کا اظہار جہاں ہم تقدیر مانتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ فقولک، لہٰذا آپ کا یہ قول، یوم الاحد، علم الفقہ اور شجر العراق ہے یا عراق ہے، بمعنی اللام، یہ کیا ہے، یہ لام کے معنی میں ہے، لیکن ولا یصح اظہار اللام فیہ، لیکن ان تمام مثالوں میں لام کا اظہار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے مصنف نے جو عبارت ذکر کی ہے وہ بتقدیر اللام نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، بمعنی اللام ہے، کہ جی لام کا معنی پایا جا رہا ہے، لام کی تقدیر نہیں ہے۔ ولہذا قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بمعنی اللام، بمعنی اللام کہا ہے، ولم یقل بتقدیر اللام، بتقدیر اللام کو کی عبارت ذکر نہیں کی۔ وبہذا الاصل، اور اسی اصل سے، یرتفع الاشکال، اشکال مرتفع ہوا، عن کثیر من مواد اضافت اللامیہ، اضافت اللامیہ کے بہت ساری صورتوں سے اشکال کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ولا یحتاج فیہ الی تکلفات البعیدہ، اور تکلفات بعیدہ کا وہ محتاج نہیں رہے، جیسے کل رجل کل واحد، سمجھ آ گئی۔ اب جب یہ لام کی تقدیر ہے، لام کو ظاہر کیا، معنی ٹھیک نہیں ہوا، تو جہاں معنی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر لوگوں نے مختلف قسم کے تکلفات شروع کر دیے، الفاظ محذوفہ نکالنا شروع کر دیے، جیسے یوں کہہ دیا کل رجل، اب کل لرجل تو غلط ہوا، تو پھر انہوں نے یوں کہہ دیا کل فرد لرجل، کل فرد لرجل، اس طرح کے الفاظ محذوف نکالنے شروع کر دیے معنی کو درست کرنے کے لیے۔ تو بس انہوں نے مطلق بات واضح کر دی کہ جی جہاں یہ بمعنی اللام ہے، بتقدیر اللام تو ہے ہی نہیں، اور ضروری نہیں ہے جہاں پر لام ہو، معنی لام ہو، وہاں پر اس کا اظہار بھی ٹھیک ہو، ایسی بات نہیں ہے۔